صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل، احسان کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتے ہمیں جانور بنا سکتے، اللہ چاہتے کوئی درخت پتھر بنا سکتا، مگر انسانیت کا شرف اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ مزید احسان کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت اور دولت ایمان عطا فرمائی۔ آج ہم چاروں طرف نظر دوڑائیں، کتنے بڑے عقل مند اور بڑی بڑی مہارت رکھنے والے، مگر دولت ایمان ان کے پاس نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی توفیق کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر پیدا کیا، بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مزید احسان کہ اس اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کا فرد بنایا۔ جس امت کے فرد ہونے کی خواہش نبی نے کی، اللہ رب العزت نے یہ دولت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ کا یہ احسان کہ اس اللہ نے ہماری رہبری کے لیے جو دین اسلام، شریعت مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمیں عطا کیا، وہ دین نہایت ہی پاکیزہ، وہ دین اسلام اپنی جگہ اجمل بھی، اکمل بھی اور اسہل بھی۔ شریعت کا ایک ایک حکم اٹھا کر دیکھیں اور بصیرت کی نگاہ بصیرت سے اس حکم کی تہ میں جائیں کہ اس حکم کے پیچھے اللہ رب العزت کا کیا راز، تو ایک ایک حکم میں خوبصورتی پھوٹتی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جنہیں بصیرت عطا فرمائی، نگاہ بصیرت، وہ شریعت کے ایک ایک حکم کا راز ظاہر کرتے ہیں۔ جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے، اس راز کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا، تو بڑی عجیب سی دلوں میں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے دین ہمیں عطا فرمایا، دین اسلام، دین محمدی، شریعت محمدیہ، شریعت مطہرہ۔ اور صرف اجمل ہی نہیں، صرف خوبصورت ہی نہیں، بلکہ اکمل بھی، کامل اور مکمل، کمپلیٹ دین اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، ہماری زندگی کا کوئی عمل اور کردار، اگر ہم اس کے بارے میں دین کا حکم، شریعت کا حکم، اللہ کا تقاضا، اللہ کے رسول کی ہدایت جاننا چاہے، ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ کسی بھی عمل میں
اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں دوسرے دین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کی گائیڈ اور ہر چیز کی رہبری اللہ نے اس دین کے اندر رکھی ہے. کامل اور مکمل اکمل ہے، پورا کمپلیٹ دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اجمل بھی، اکمل بھی اور اسہل بھی، یعنی اس دین پر عمل کرنا اللہ نے ہمارے لیے آسان بھی بنایا ہے. کوئی ایسا حکم دیا نہیں جس پر ہم عمل نہ کر سکیں، جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ہماری طاقت سے باہر ہو. اللہ نے ایسا حکم ہمیں نہیں دیا ہے. ایسے احکامات اس شریعت میں موجود کہ انسان عمل کرنا چاہے بآسانی عمل کر سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا کہ شریعت انسان کی طبیعت کے مناسب ہے. کوئی حکم شریعت کا ہماری طبیعت کے خلاف نہیں. یہ الگ بات ہے ہم نہ چاہیں تو بہانے ہزار، ہم نہ چاہیں تو بہانے ہزار. ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اگر کوئی عذر ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع سجدے پر اس کو قدرت نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اب شریعت ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اب شریعت کا حکم ہے بیٹھ کر نماز پڑھو. دیکھو، ہم کھڑے ہونے پر قادر نہیں تھے، بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے، تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو. اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمایا لیٹ کر پڑھو. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو فرمایا اس کا اشارہ کرو، اشارے سے نماز پڑھو. ایک ایک حکم کو دیکھ لیں. ایک شخص رمضان کا مہینہ سفر میں ہے، سفر میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، گرمی ہے، تکلیفیں آ سکتی ہیں، تو شریعت نے حکم دیا اگر نہ رکھنا چاہے روزہ چھوڑ دو، رمضان بعد جب اپنے گھر آؤ تو روزے کی قضا کر لینا. شریعت نے یہ حکم دیا. گویا کہ ہماری شریعت نے ہماری طبیعت کا لحاظ رکھا ہے اور آسان بنایا ہے. یہ الگ بات کہ ہم آسان نہ سمجھیں اور نہ کرنا چاہیں تو پھر بہانے ہزار. تو اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ اجمل بھی، اکمل بھی اور اسہل بھی. اس دین کی خدمت کے جو طریقے، بنیادی طریقہ جن کو ہم اپنی زبان میں، اپنی لینگویج اور اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ، یہ دو لفظ الگ الگ ہیں. دعوت لفظ الگ، تبلیغ کا لفظ الگ ہے. دعوت کا معنی اور میننگ ہوتا ہے بلانا. کسے بلانا؟ کہاں بلانا؟ دعوت کا معنی بلانا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانا، یہ ہے دعوت. اب اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس کے کیا کیا طریقے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں. دوسرا لفظ ہے تبلیغ. تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. اللہ رب العزت نے اپنا دین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا، تو وہ دین اسلام کے احکام
اس کے بندوں تک پہنچانا اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ اگر کوئی پورا دین امت تک پہنچائے اسے بھی تبلیغ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک حکم اگر ہم جانتے ہیں اور ہم نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسجد آئے ایک اپنے بھائی کو دیکھا وضو کرنے کے لیے بیٹھا، وہ وضو کر رہا ہے اور وضو کیا مگر سر کا مسح نہیں کیا، اس نے سر کا مسح نہیں کیا، اور ہمیں یہ مسئلہ معلوم کہ کوئی شخص اگر سر کا مسح نہ کرے وضو اس کا نہیں ہوتا، تو ہم نے اپنے بھائی کو پیار سے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو بھائی حکم ہے کہ وضو میں 4 چیزیں ضروری ہیں، فرض ہیں، وہ کرنا ہی ہے، ان میں سے سر کا مسح بھی ہے جو آپ سے چھوٹ گیا۔ ہم نے ایک شریعت کا حکم اپنے بھائی کو بتایا، یہ بھی تبلیغ ہے۔ تو دعوت و تبلیغ، دعوت کا معنی ہوا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف بلانا، اور تبلیغ کا معنی اللہ کے دین کے احکام اس کے بندوں تک پہنچانا، پورا پہنچا سکیں، پورا پہنچانا یہ بھی تبلیغ، بعض احکام پہنچا سکیں وہ پہنچانا اسے بھی تبلیغ کہتے ہیں۔ تو دین کی محنت کا جو طریقہ اسے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ، اور یہ دعوت و تبلیغ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تب سے ہمارے زمانے تک دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بندوں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں کو پہنچائے۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوئے، خلیفہ اسلام بنے، آپ نے بھی جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ عثمان غنی نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تمام صحابہ کرام نے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ہمارے آج کے دور تک ہر زمانے میں علماء نے اپنی صلاحیت کے مطابق، تقاضے کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ کسی زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا تو یہ تاریخ سے منہ موڑنا ہے، تاریخ اور ہسٹری سے جاہل اور نادانی کی یہ علامت ہے۔ حضرت ابو الحسن سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت نامی کئی جلدوں میں کتاب لکھی۔ اس کتاب میں حضرت نے یہ جو ہسٹری اٹھائی، ہر زمانے اور ہر دور میں علماء نے بہترین طریقے سے، مشائخ اور بزرگوں نے جو بہترین اسلوب سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پورا تفصیلی بیان حضرت نے جو ہے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے۔ اگر کوئی بغور اس کا مطالعہ کرے تو یہ بات ماننے پر مجبور ہوگا کہ ہر زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے، اس لیے کہ یہ دعوت و تبلیغ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف بلانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچانا جسے تبلیغ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ اور علماء، ہر زمانے کے علماء یہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا اہم کام دعوت و تبلیغ چھوڑ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے، ہاں انداز مختلف ہوئے، طریقے الگ الگ ہوئے۔
کسی نے کسی زمانے میں اور طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوا، کسی زمانے میں اور طریقہ اختیار کیا گیا، اور کسی زمانے میں علماء نے جو مناسب سمجھا اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اگر تمام دعوت و تبلیغ کی جو طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو اگر سمیٹا جائے، ان کو جو ہیں بنیادی پوائنٹ کو اگر دیکھا جائے تو دعوت و تبلیغ کے بنیادی 3 طریقے سامنے آتے ہیں۔ بنیادی پوائنٹ دعوت و تبلیغ کے وہ 3 ہمارے سامنے رہتے ہیں، اور اس 3 طریقے سے ہر زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ پہلا ایک طریقہ دعوت و تبلیغ کا کہ علماء نے اپنے زمانے میں، بعض علماء نے اپنے زمانے میں یہ مناسب سمجھا کہ دعوت اور تبلیغ کے لیے کوئی کتاب لکھی جائے، اللہ کے احکام اور جو ہے رسول اللہ کے فرمودات کو لکھا جائے، کتاب کی شکل بنائی جائے، رسالے کی شکل بنائی جائے، اور اسے جو ہے چھاپ کر امت کے ہاتھوں تک پہنچایا جائے، جس کو تالیف و تصنیف کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی عالم کتاب دین کے متعلق اور دین کے کسی شعبے میں کتاب لکھیں تو یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ کتاب پڑھیے، کتاب کا مطالعہ کریں، دین کی کیا بات ہمیں کتاب میں سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، اور ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، لکھ کر دعوت و تبلیغ کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، پھر خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صحابہ کرام کی بڑی تعداد قرآن مجید کے حافظ تھے، بڑی تعداد میں صحابہ جو ہیں قرآن کے حافظ تھے، ان کے سینوں میں قرآن موجود تھا، جب چاہے جہاں سے چاہے آپ سنو، صحابہ سناتے تھے۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد شہید ہوئی، ان میں سے 70 صحابہ قرآن مجید کے حافظ شہید ہوئے۔ اب قرآن کریم کتنی عظیم اور کتنی بڑی نعمت صحابہ کرام کے سینوں میں موجود، اگر وہ ہمارے سامنے سے اس طرح شہید ہو جائے تو صرف صحابی شہید نہیں ہوئے، صرف انسان شہید نہیں ہوئے، بڑی نعمتیں بھی ہمارے ہاتھ سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ اس طرح تو اسلام کی جنگ ہوتی رہے گی، اور اس طرح اگر صحابہ شہید ہوتے رہے، اور حافظ قرآن جو صحابہ ہیں، ایک جنگ میں 70 حافظ قرآن صحابی شہید ہوئے، جنگیں ہوتی رہے گی، صحابہ اسی طرح اگر جو ہیں شہید ہوتے رہے، سینوں سے قرآن بھی جاتا رہا، پھر قرآن کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ قرآن کہاں سے تلاش کریں گے؟ قرآن کہاں سے لائیں گے؟ اگرچہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، مگر سبب تو ہمیں اختیار کرنا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق کو یہ فکر لاحق ہوئی، ابو بکر کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر کو بار بار سمجھایا کہ ابو بکر قرآن کریم کو لکھا جائے، ابھی صحابہ کے سینوں میں موجود ہیں، جس سے چاہے ہم سن لیتے ہیں، سن کر، اور جن کے پاس لکھا ہوا قرآن کی آیتیں ہیں منگوا کر ان کی جو ہے تصدیق کرنے کے بعد قرآن کو جو ہے چھپوایا جائے، لکھا جائے۔ بار بار ابو بکر کو سمجھانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، قرآن کریم کو لکھنا چاہیے۔
تو صحابہ کرام میں جو حفاظ کرام تھے، حافظ قرآن، سب کو اکٹھا کیا گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ قرآن بھی تھے، ان کو ذمہ دار بنایا گیا اور ان کے ساتھ ایک جماعت، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے. اور صرف جمع ہی نہیں بلکہ تصدیق بھی ہونی چاہیے. صحابہ کو قرآن یاد، قرآن کی ایک ایک آیت یاد، مگر پروف کے لیے یہ حصہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ صحابی نے حضور کے زبان مبارک سے قرآن کی یہ آیت سنی اور کسی جگہ اس کو لکھا بھی. یہ پروف ہونا چاہیے. بڑی محنت کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ قرآن کریم کو ایک جگہ لکھا، ایک نسخہ تیار ہوا. وہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی رہا. آپ کی جب وصال ہوا، آپ کا جو ہے وصال ہوا، حضرت عمر خلیفہ ہوئے. وہ قرآن کا ایک نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا. 10 سال تک حضرت عمر نے خلافت کی اور جب آپ کا وصال ہوا وہ نسخہ حضرت حفصہ آپ کی صاحبزادی کے ہاتھ آیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، پھر آپ نے اسلام پھیل چکا تھا، دوسری کنٹریوں میں بھی اسلام جا چکا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ہر ملک میں قرآن پہنچایا جائے. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو جو ہے ذمہ دار بنایا کہ قرآن کریم کے اور نسخے تیار کیے جائیں. اس طریقے سے قرآن کریم کے مختلف نسخے تیار کیے گئے. یہ بھی دعوت اور تبلیغ ہے، لکھنا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 محدثین کی خدمت میں گئے اور حدیثیں حاصل کی. تقریباً 6 لاکھ یا 7 لاکھ حدیثیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 سے زائد محدثین کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے حدیثیں حاصل کی. پھر ان کی چھانٹ بین کرنے کے بعد 1 لاکھ حدیثوں کو جو ہے اکٹھا کیا گیا. 1 لاکھ حدیثیں الگ کی گئی، صحیح حدیثوں کو جو ہے الگ کیا گیا. پھر ان میں سے 7000 یا 8000 حدیثوں کو الگ کرنے کے بعد جو ہے بخاری کتاب کے اندر جمع کیا گیا. کتابیں شائع ہوئی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی اہم کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے. ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، امت تک جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. یہ لکھنا یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. اور دعوت و تبلیغ کا دوسرا طریقہ تقریر اور وعظ کے ذریعے. اس وقت جیسے میں آپ حضرات کی خدمت میں دین کی باتیں کر رہا ہوں، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. ائمہ مساجد جو نمازوں کے بعد لے کر بیٹھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. کسی جگہ قرآن کریم کی مجلس چلتی، کسی جگہ حدیث پاک کے حلقے ہوتے، کسی جگہ جمعہ سے پہلے وعظ و نصیحت مسجدوں کے منبروں محراب سے ہوتے. یہ تمام کے تمام دعوت و تبلیغ ہیں. مدارس کو لے لیں، مکاتب کو لے لیں، خانقاہوں کو لے لیں، جہاں جا کر اللہ کے دین بندوں کو دیا جاتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا جاتا ہے. یہ جماعت میں چلنے والے جو ہمارے احباب جو در در جا کر لوگوں کے داریوں میں جو ہے ہاتھ ڈال کر مسجدوں کی طرف لاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، یہ تمام کے تمام دعوت و تبلیغ کے طریقے ہیں. لہذا دعوت و تبلیغ کا جو بھی طریقہ ہمارے سامنے آئے، احترام کی نظر سے دیکھیں، قدر کی نظر سے دیکھیں، اس کا احترام کریں. اگر مساجد میں مسجدوں میں
دعوت و تبلیغ کا کوئی کام ہو رہا ہے، احترام کیجئے، قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ علماء جو ہے مدارس میں قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، مکتبے چلتے ہیں، ان کے پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ان کا احترام کریں اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ سب دعوت و تبلیغ کے کام ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ سال میں ایک چلہ لگانا، زندگی میں 4 مہینے لگانا، مہینے میں 3 دن لگانا، 2 گشت کرنا، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ اگر یہ نہ سمجھے کہ یہی دعوت و تبلیغ ہے، یہ نہ سمجھے یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، اس میں بھی ہم جتنا ہو سکے اپنا تعاون کریں، وقت دیں۔ تو دعوت و تبلیغ کا دوسرا طریقہ وعظ و نصیحت، تقریر ہیں، جماعت کی جو شکلیں ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہیں۔ جو ہے مدارس میں جو پڑھانے والے جو علماء کرام ہیں، مکاتب میں پڑھانے والے جو علماء اور اساتذہ ہیں، یہ سب کے سب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ مسجدوں کے منبروں میں محراب سے جو دین کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ کے طریقے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ وعظ و نصیحت، دعوت و طریقہ۔ حضرت امام بخاری نے وہ 6-7 ہزار حدیث بخاری میں لکھ کی، پھر صرف چھپوایا ہی نہیں بلکہ اپنے طلباء کو پڑھانے میں بھی لگے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، اور 9,000 سے زیادہ ان کے شاگرد تیار ہوئے۔ 9,000 سے زیادہ ان کے شاگرد تیار ہوئے جو دنیا میں پھیلے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے رہے، اللہ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ اور تیسرا طریقہ دعوت و تبلیغ کا عمل سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، یعنی ہم عملی طور پر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، اور یہ عمل سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ نہایت ہی مؤثر، پر اثر اور مفید ہے دعوت و تبلیغ۔ میں آپ کے سامنے اس وقت بات کر رہا ہوں، میں کہوں نمازوں کا اہتمام کرو، میں نصیحت آپ کو کروں کہ بھائی نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کریں، مگر میں خود نماز نہ پڑھوں، اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں خود اہتمام کر رہا ہوں پھر کسی کو سمجھاؤں گا، یہ بات مفید ہوگی۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام ہم عمل کے ذریعے بھی، پریکٹیکلی طور پر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم کسی دکان گئے، سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد دکاندار بل بنانے لگا، ہم نے 8-10 آئٹم خریدی، وہ بل بنا رہا ہے، مان لیجئے کہ اس نے اس میں سے ایک چیز کا حساب نہیں بنایا، ایک چیز کا اس نے بل نہیں کیا۔ ہم گھر آئے، ہم نے بل اور سامان کو چیک کیا، 10 آئٹم لی تھی مگر ادھر 9 کا بل بنا، ایک چیز کا بل نہیں بنا۔ ہم دکان جائے سامان اور بل لے کر، اور دکاندار سے کہے کہ بھائی آپ ایک چیز کا بل بنانا بھول گئے ہیں، رہ گئے، یہ سامان لیا اس کا بل آپ نے نہیں بنایا۔ یہ دعوت و تبلیغ ہے، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے دل پر اسلام کا اور ہمارے اس اخلاق کا اس کے دل پر بڑا گہرا اثر چھوڑے گا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس نے ہمیں پیمنٹ کیا مگر کچھ پیسے کم لیے، جتنا ہونا تھا حساب میں بھول گیا، اس نے ہم سے کم پیسے لیے۔ گھر آنے کے بعد ہم نے چیک کیا تو دیکھا کہ اس نے 50 روپے 10 روپے کم لیے۔ دکان گئے، ہم نے اس کو حساب سمجھایا کہ آپ نے 10 روپے کم لیے تھے، لے لیجئے، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ راستے میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے آگے سے کسی بندے کا کوئی سامان پاکٹ گر گیا، پیسہ گر گیا، ہمیں معلوم ہے، ہم نے اٹھایا، اس تک پہنچایا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ تو عمل کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ ہو سکتی ہے، اور یہ زیادہ مفید ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو سب سے پہلے 3 باتوں کا حکم دیا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ،
اللہ کے دین کے لیے خوب کوششیں کرو. حق کا جہادی جیسے اللہ کے دین کا ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اللہ کے دین کے لیے خوب کوششیں کرو. اسی آیت میں آگے چل کر یہ دین میں کوشش کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، دعوت و تبلیغ میں لگنے والوں کو اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو یہ 3 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 1 اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی. نمبر 2 آت الزکاۃ، زکات ادا کرنا، زکات کی ادائیگی. اور نمبر 3 پر فرمایا واعتصموا باللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد رکھنا. یہ 3 باتیں ہمارے اندر آنی چاہیے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. یہ بدن سے جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، باڈی سے متعلق یہ عبادت ہے. یعنی کہ بدنی جتنی بھی عبادت ہیں فرائض، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. زکات میں مال نکالنا پڑتا ہے، تو مالی جتنی عبادتیں ہیں ہم اس کا اہتمام کریں. اور نمبر 3 پر فرمایا کہ بدنی عبادت بھی کرو، مالی عبادت بھی کرو. دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. دنیا دارالاسباب ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ سبب سے خوش نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی. یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے، مگر سبب اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے. سبب کوئی اور ہے، مسبب الاسباب کوئی اور ہے. دنیا دارالاسباب، تو دنیا میں ہمیں سبب بھی اختیار کرنا ہے، مگر اس سبب پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے. واعتصموا باللہ، مسبب الاسباب خدا کی ذات ہے، سبب کچھ اور، اس پر بھی ہمیں چلنا ہے، سبب بھی اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے. اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے سبب اپنانا. مگر ہمارا بھروسہ سبب پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر ہو. جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جب میدان میں اترے، بڑا سخت معرکہ تھا، بڑا سخت معرکہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوہے کے 2 کرتے اوپر نیچے پہنے تھے، تاکہ دشمنوں کی طرف سے جب حملہ ہو تو ہمیں نقصان نہ پہنچے. اللہ کے نبی نے 2 کرتے لوہے کے اپنے بدن پر پہنے تھے. سبب اختیار کیا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اترے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اونٹ ہیں، سواری ہیں، جانور ہیں، میں چرانے کے لیے میدان جاتا ہوں، جنگل جاتا ہوں، کیا میں اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر چھوڑ دوں یا ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے پاؤں باندھو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. واعتصموا باللہ، واعتصموا باللہ. ہم مکان بنائیں، مکان کیوں بناتے ہیں؟ اپنے رہنے کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے. مگر مکان پر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ مکان ہماری حفاظت کرے. ارے جس کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا مکان، اللہ اس ذات جو ہے اس بات پر قادر ہے. جس کو ہم نے اپنا محافظ مانا مکان کو، وہی مکان ہمارے ضائع اور جان لینے کا سبب بن سکتا ہے. چھت گر گیا، گھر ٹوٹ گیا، ہم دب کر مر سکتے ہیں.
تو مکان بنانے کا حکم دیا، سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر بنانے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ دعوت و تبلیغ میں لگنے والوں کو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ بدنی اعمال جو ہماری باڈی سے لگتے ہیں وہ تمام اعمال بھی ہمیں کرنے ہیں۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی مال سے متعلق جتنے اعمال ہیں ہمیں وہ بھی اپنانے ہیں۔ اب دعوت و تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ واعظ و نصیحت سے بھی اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام ہم سے لے، اعمال کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جڑنے کی ہم تمام کو سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، اعمال میں، اولاد میں، روزی میں خوب سے خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔